بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جد الانبیاء، آپ کا نسب نامہ۔ تفسیر حقانی میں اس طرح مذکور ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ بن طارخ، جن کو آزر بھی کہتے ہیں، بن نخور، جن کو سروج بھی کہتے ہیں، بن رعو بن فلجم، جن کو فاتح بھی کہتے ہیں، بن عابر بن صالح بن کنان، ارفحشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ حواز میں پیدا ہوئے، جو عراق میں ہے، اور بعض کے نزدیک بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل یا اس کے اطراف میں رہتے تھے، جس کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، جو بغداد سے 40 میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے غالباً بنی آدم کی آبادی سے ملک آرمینیا، عراق اور ایران اور شام وغیرہ آباد تھے۔ یہیں سے پھر تمام ملکوں میں بنی آدم پھیلتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ ہے، آزر لقب ہے یا چچا کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں بت پرستی کا از حد زور اور رواج تھا، اس لیے بابل اور نینوے کے قریب بعض مقامات کو باجازت سلطان روم کھدوایا تھا تو سنگ مرمر کے عجیب و غریب تراشے ہوئے بت مختلف صورتوں کے برآمد ہوئے، جو بطور نمائش وہاں رکھے گئے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مندرجہ ذیل صورتوں میں آتا ہے: سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، سورہ بقرہ پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، سورہ نساء پارہ نمبر 5 اور 6، سورہ انعام پارہ نمبر 7 اور 8، سورہ توبہ پارہ 10 اور 11، سورہ ہود پارہ نمبر 12، سورہ یوسف پارہ نمبر 12، سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13، سورہ ہجر پارہ نمبر 14، سورہ نحل پارہ نمبر 14، سورہ مریم پارہ نمبر 16، سورہ انبیاء پارہ 17، سورہ حج پارہ 17، سورۃ الشعراء پارہ 19، سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20، سورہ احزاب پارہ نمبر 21، سورہ صافات پارہ 23، سورہ صاد پارہ 23، سورہ شورى پارہ 25، سورہ زخرف پارہ 25، سورہ ذاریات پارہ 25، سورۃ الحدید پارہ 26، سورۃ الممتحنہ پارہ 28 اور سورۃ اعلیٰ پارہ نمبر 30۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نمرود بن کنعان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے کہ اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں، یعنی کہ اس ستارہ کی روشنی آفتاب، سورج اور چاند سے زیادہ ہو گئی ہے۔ نمرود نے خوفزدہ ہو کر کاہنوں سے دریافت کیا تو کاہنوں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھ تیرا تخت تاراج ہوگا۔ نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ ماجرا سنا تو طولت کے وقت باہر ایک غار میں چلے گئی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تشریف لے گئے تو وہ خبر بھی کاہنوں نے نمرود کو بتا دی تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والدہ روزانہ دودھ پلانے کے لیے جاتی۔ ایک دفعہ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ اپنی سرانگشت چوس رہے ہیں، قدرت آپ کی پرورش کر رہی ہے۔ آپ ہفتہ میں اتنے بڑے ہو گئے کہ ایک ماہ کے نظر آتے اور ماہ میں اتنے نظر آنے لگے جتنا سال کا بچہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہوشیار ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا، میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، میں ہوں، کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔
پھر دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تیرا باپ ہے۔ فرمایا ان کا رب کون ہے؟ والدہ نے فرمایا کہ نمرود بادشاہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا کہ جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ تمہارا فرزند نظر آتا ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے توحید کی حمایت اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع کیا۔ جب اس غار میں شب کے وقت نکلے تو ستارہ زہرہ یا مشتری کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور چاند پرست اور سورج پرست سب پر حجت اس طرح قائم کی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انعام میں، جس کا ترجمہ ہے، جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب غروب ہوا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پس جب چاند چمکتا ہوا نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا، راہ سے بھٹک جاتا۔ پھر صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام کو وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والی ہے، اور جس کے حکم اور قانون پر تمام زمین اور آسمان کی مخلوقات چل رہی ہیں، اور میں ان سے نہیں ہوں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیاز سے تھی کہ ربوبیت صرف اللہ کو زیبا ہے، جو رب العالمین اور ارضی و سماوی، سفلی و علوی کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجا والوں سے جھگڑا تکرار، ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلوایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے۔ لوگ جب نمرود کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا تو نمرود نے نہایت غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر کہا میں بغیر پروردگار عالم کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار مارنے اور جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانہ سے بلایا اور ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھ ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرا بھی واجب القتل تھا، اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا، جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس کے رب کے بارے میں یہ کہہ دی اس کو اللہ نے سلطنت، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ کہا نمرود نے میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا، لیکن وہ بے وقوف تھا۔ آپ علیہ السلام نے سمجھا یہ نالائق کن ذہن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ بن سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، کہا ابراہیم علیہ السلام نے پس اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس لے آ تو اس کو مغرب سے۔ پس حیران ہو گیا وہ آدمی جو کافر تھا۔
اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا۔ اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو نمرود نے کہا تھا کہ کیا تو نے کسی کو اپنی آنکھ سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جانب میں عرض کی کہ مجھے دکھا مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھے، باقی ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بالکل کیما کر دیا۔ پھر ان کو 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیا، جس پر پرندے کا سر پکڑ کر بلاتے تو فوراً سب پہاڑوں سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اگر دوسرے پرندے کا سر اس پرندے کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس کے ساتھ نہ لگتا تھا۔ اس سوال میں ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین سے عین الیقین حاصل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔